تو ہم آئیے مل کر رسول خدا کا ذکر کریں، ان کے نواسے کا ذکر کریں، اہل بیت کا ذکر کریں۔ ظاہر ہے کہ مل کے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا ثواب اور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اسلام میں اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے، ایک رکعت کا ایک ہے، مل کے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اتحاد، یونٹی۔ مگر افسوس آج ہم لوگوں نے مسجدیں الگ بنا دی ہیں، یہ شیعہ مسجد ہے، سنی مسجد ہے، شافعی مسجد ہے، فلاں حنبلی مسجد ہے۔ عزیزو، اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ تفرقہ کریں، یہ جاہلوں نے، متعصبوں نے، مفاد پرستوں نے کیا ہے۔ آئیے ان دیواروں کو توڑ دیا جائے اور مسلمان ملیں، تو اگر مسلمان متحد ہوں گے تو اسلام مضبوط ہوگا۔ آج جو اسلام ضعیف ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ مسلمان متفرق ہو چکے ہیں۔ آئیے رسول خدا کی شان کریں، آج رسول خدا کی مدح کریں، رسول خدا کی شان میں نعت پڑھیں یا قصیدہ پڑھیں، مل کے پڑھیں، ذکر کریں تو مل کے کریں، تو کیا ہوگا؟ اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ہمارے نبی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ سب نبی بنے ہمارے نبی کے صدقے میں۔ جب یہ فخر ہے تو ہم مل کر کیوں نہیں ذکر کرتے؟ مل کے عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ مل کر ذکر حسین کیوں نہیں کرتے؟ مل کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جبکہ قرآن بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے۔ میرے رسول وہ ہیں جس کی حیات کی خیرات نے خضر کو عمر جاودانی عطا کر۔ سب کچھ رسول خدا کا صدقہ ہے۔ میرے رسول وہ ہیں جس کے عزم کی بھیک نے یوسف کو حکمرانی دے دی۔ میرے رسول وہ ہیں جس کے فیض وجود نے عیسیٰ کو زندگانی دے دی، کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ میرے رسول وہ ہیں جس کی سنت نے قیامت تک کے انسان کو شریعت ربانی دے دی۔ میرے رسول وہ ہیں جس کی عظمت کے عروج نے قوسین کو نظارہ دے دیا۔ میرے رسول وہ ہیں جس کی رحمت کے نزول نے، جس کی رحمت کے نزول نے کونین کو سہارا دے دیا۔ میرے رسول وہ ہیں جس کے جہاد و صبر نے اسلام کو دنیا میں جلوہ دے دیا۔ میرے رسول وہ ہیں جس کے اعلان نے دنیا کو علی جیسا مولا دے دیا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ آئیے شیعہ سنی مل کے مدح رسول کریں تو یقیناً ثواب میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اس سے اسلام مضبوط ہوگا اور کفر ضعیف ہوگا۔ عزیزان گرامی، موضوع تھا ہمارا جس پہ گفتگو ہو رہی ہے، عرفان اسلامی، مسٹسزم۔ یہ وہ علم ہے جو خاص ہمارے پیارے نبی نے اپنے پیارے اصحاب کرام کو سکھایا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہ علم ہر ایک کو نہیں دینا۔ جس کے اندر ظرف ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو، جس کے اندر قابلیت ہو، صرف اسی کو بتانا ہے، ورنہ اس علم کو حاصل کرنے والے کو فائدے سے زیادہ نقصان ملے گا۔ کل ہم تفصیلی اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتے ہیں کہ یہ علم عرفان حقیقت ہے کیا؟ یہ قرآنی علم ہے، کوئی باہر کا علم نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے بنایا گیا، نہیں، یہ قرآنی علم ہے، یہ اہل بیت کا علم ہے، ہمارے رسول کا علم ہے۔ سورہ رعد کی آیت کا نمبر 31 ہے، مشہور آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ او قلم بہ الموتا بل اللہ امر جمیعا۔ اے لوگو، تمہیں پتہ ہے اس قرآن کے اندر کیا طاقت ہے؟ اس قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے یہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے۔ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ ہزاروں میلوں کا سفر آپ ایک لمحے میں کر سکتے ہیں۔ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ مردہ کو زندہ کر سکتے۔ یعنی یہ ہے قرآن کا باطن۔ قرآن کے ظاہر سے آپ پورا قرآن پڑھ دیں، کوئی مردہ زندہ نہیں ہوگا۔ پورا قرآن پڑھ دیں یہ، ورنہ حافظ قرآن کسی ٹرین یا جہاز میں سفر ہی نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ایک لمحے میں پہنچ جاتے۔
یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ہزاروں قطعت بہ الارض، زمین سمٹ سکتی ہے، قرآن میں اتنی طاقت ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، مردہ زندہ ہو سکتے ہیں، یہ ظاہری قرآن سے نہیں ہوگا بلکہ باطنی قرآن، یہ قرآن کا باطنی علم ہے۔ یہ باطنی علم ہمارے رسول خدا نے خاص 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 اصحاب کو دیا، جیسے حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت علی علیہ السلام نے بھی خاص خاص اصحاب کو دیا، جیسے حضرت میثم تمار ہیں، امام حسین علیہ السلام نے بھی خاص خاص اصحاب کو دیا، جیسے حبیب ابن مظاہر ہیں۔ ہر ایک کے پاس یہ علم نہیں ہے، یہ علم آج سینہ بسینہ چل رہا ہے، یہ نہیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن عزیزان گرامی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے شرائط سخت ہیں، اور وہ بھی قرآن نے بتائے ہیں۔ آپ نے کل سنا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اگر قرآن کے باطن تک پہنچنا چاہتے ہو تو تم بھی اپنے باطن کو پاک کر لو۔ اگر ظاہر کو پاک کیا تو ظاہری علم ملے گا قرآن سے، اگر باطن کو پاک کر لیا تو باطن کا علم ملے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ باطن کو پاک کیا جائے۔ کل آپ نے سنا کہ باطن کو پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی سے بغض، نفرت، عداوت اپنی ذات کی وجہ سے، خاندان، ماں باپ کی وجہ سے اگر ہے تو انسان کا باطن نجس ہے۔ پرسوں کی مجلس میں آپ نے سنا اگر محبت دنیا ہے انسان کے دل میں تو اسے کبھی یہ علم نہیں مل سکتا۔ خدا نے قسم کھائی ہے اپنے عزت و جلال کی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر میں دنیا کی محبت دیکھوں گا، حکومت کی محبت دیکھوں گا، شہرت کی محبت دیکھوں گا، یہ فنا ہونے والی چیزوں کی محبت دیکھوں گا، میں اس دل میں کبھی اس نور کو نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس دل کو ویران کر دوں گا، محروم کر دوں گا اس علم سے۔ یہ سب رکاوٹیں ہیں، یعنی باطن کو پاک کرنا، دل سے فانی محبتوں کو نکالنا، پیسے کی محبت، حکومت کی محبت، شہرت کی محبت، لذت کی محبت، ان سب کو نکالنا ہے اور دل کو صاف کرنا ہے۔ اب آئیے طہارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ طہارت میں پہلے 7 اعضاء آتے ہیں، لیکن اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ علم عرفان کے لیے لازم ہے کہ گناہان کبیرہ سے بھی خود کو بچائے اور گناہان صغیرہ سے۔ تو شہید آیت اللہ دستغیب کی بہترین کتاب انگلش میں بھی ہے، سائٹ پر بھی ہے، الاسلام جو سائٹ ہے مومنین حضرات نے بنائی ہے، بہت اچھی ہے .org، وہ وہاں پر مل جائے گی، اور بھی بہت ساری سائٹیں ہیں۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، ہر گھر میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ گناہان کبیرہ سے بچنا ہے، گناہان صغیرہ سے، حرام کاموں سے بچنا ہے، غذائے حرام سے۔ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ منزل آگے بڑھے گی کہ 7 اعضاء کو پاک کرنا ہے۔ 7 اعضاء انسان کے بدن کے ہیں۔ جہنم میں کوئی انسان کیوں جاتا ہے؟ کسی اور وجہ سے نہیں، انہی اعضاء کے ذریعے سے انسان جہنمی بنتا ہے۔ بعض لوگ جہنم میں جاتے ہیں آنکھ کے گناہوں کی وجہ سے، بعض جہنم میں جاتے ہیں زبان کے گناہوں کی وجہ سے، بعض جاتے ہیں ہاتھ سے ظلم کرتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، جہنم میں جاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، پیٹ کے گناہوں کی وجہ سے، اعضاء نکاح کی وجہ سے۔ یہ 7 اعضاء ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، ان کی وجہ سے انسان یا جنت کماتا ہے یا جہنم کماتا ہے۔ ان 7 اعضاء کا پاک ہونا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے زمانے میں چند اعضاء کی طہارت بہت ضروری ہے، مثلا آنکھوں کی طہارت۔ نامحرم کی طرف، نامحرم یعنی غیر عورت کی طرف لذت کی نگاہ سے دیکھنا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی علم عرفان سیکھنا چاہتا ہے اور وہ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہے تو اس سے پہلا ہی حکم یہ ملتا ہے کہ پہلے نکاح کر لو، کیونکہ حدیث یہ ہے کہ جب تک تمہارا نکاح نہیں ہے تو تمہارا دین بھی آدھا ہے، ایمان بھی آدھا ہے۔ تو جس کے پاس آدھا دین اور ایمان ہو وہ علم عرفان کیا خاک سیکھے گا؟ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ دیکھا آپ نے کہ عیسائیت جو آج کل کی ہے اس میں اسلام میں کیا فرق ہے؟ عیسائیت یہ کہتی ہے کہ اللہ والا بننا ہے تو زندگی بھر شادی نہ کرو، اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم شادی نہیں کرو گے تو اللہ والے بن ہی نہیں سکتے، کہ ٹیمپٹیشن، وسوسے، شیطانی خیالات آتے رہیں گے، تمہارا ایمان نہیں بچ سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک فطری بھوک ہے،
اسے حلال طریقے سے نہیں بھوکا مٹاؤ گے تو ظاہر ہے کہ وہ غلط راستے پہ چلی جائے گی. بھوک ہے فطری بھوک ہے. لہذا آپ نے دیکھا اسلام کی عظمت کو. اسلام یہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں بلند مقامات چاہیے, تقویٰ چاہیے, مقام یقین چاہیے تو پہلے نکاح کر لو. تو حرام سے جب بچو گے تبھی تو آگے بڑھو گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا جو حضرات نکاح کی نعمت سے محروم ہیں وہ اس میدان میں قدم نہیں رکھ سکتے ہیں. پہلے اس نعمت سے مالا مال ہو جائیے پھر آپ آگے, تاکہ ان گناہوں سے بچ جائیں. اب اس کے بعد دوسری طہارت اعضاء نکاح کی طہارت مل جائے گی نکاح کے بعد. اور اس کے بعد طہارت جو ہے سب سے اہم وہ آنکھوں کے بعد زبان اور پیٹ کی طہارت ہے. دیکھیے پیٹ کی طہارت کا مسئلہ آج کل بہت مشکل ہو گیا, کیونکہ پوری دنیا جو ایک شہر کی طرح ہے. آپ کو یہاں ہندوستان کی چٹنی بھی مل رہی ہے, پاکستان کی چیزیں بھی مل رہی ہیں, چائنا کی بھی مل رہی ہیں, پوری دنیا کی چیزیں جا کے مارکیٹ میں خرید لیں. اور اس میں اگر ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں چلا گیا تو آپ جتنے وظیفے نکال لیں, جتنی سورتیں پڑھ لیں, جتنی آیتیں پڑھ لیں, ثواب ملے گا, مگر وہ منزل نہیں ملے گی جس کے لیے آپ زحمت کر رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ظاہر ہے آپ نے غلطی سے کھا لیا گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن جس طرح سے غلطی سے ہم زہر کھا لیں گناہ تو نہیں ہے, لیکن موت تو آئے گی. یہ نہیں کہ موت سے بچ جائیں گے. غلطی سے بھی حرام کھا لیا اس کے اثرات اپنی جگہ پر ہیں. ایک طالب علم تھا, ان کے استاد بھی عارف باللہ اللہ والے تھے. کہا استاد کو خط لکھا کہ 1 مہینے سے میری نماز تہجد قضا ہو رہی ہے. وہاں سے استاد کا جواب آیا فلاں ہوٹل سے کھانا چھوڑ دو تیری نماز تجھے مل جائے گی. اور یہی ہوا, انہوں نے کھانا چھوڑ دیا, دوسرے دن نماز شروع ہو گئی. اب آپ نے دیکھا حرام کے اثرات ہیں, بہت زبردست اثرات ہیں. اس کے جسمانی صحت پر بھی اثرات ہیں. آیت اللہ العظمیٰ جمال خوئی مرجع گزرے ہیں, وہ پڑھنے کے لیے نجف آئے, جیسے یہاں پہنچے بالکل حافظہ ان کا چٹ ختم ہو گیا. حافظہ کہ مجھے تو مجتہد بننا ہے, عالم, میرا حافظہ نہیں ہوگا تو میں کچھ نہیں بن سکتا. بہت پریشان ہوئے, لوگوں سے مشورہ کیا میں کیا کروں, میرا حافظہ بہت تیز تھا. نجف میں آیا میرا حافظہ خراب ہو گیا. کہا یہ آیت اللہ العظمیٰ آغا مرتضیٰ کشمیری صاحب کرامت علماء گزرے ہیں. کہا وہ بہت صاحب کرامت ہیں, جا کے اس سے پوچھو. وہ نجف میں مولا علی کے روزے میں نماز پڑھ رہے تھے, یہ چلے گئے. کہا قبلہ میں یہاں عالم دین بننے آیا ہوں, میرا حافظہ ختم ہو گیا, میں کیا عالم بنوں گا. کہا جو تم گوشت خرید رہے ہو وہ تم دھوئے بغیر کھا رہے ہو. یہاں کے کسائی احتیاط نہیں کرتے, جب ذبیحہ کا جو گوشت خون نکلتا ہے وہ نجس ہوتا ہے, وہ اس سے مل جاتا ہے, اور تم بغیر دھوئے ہوئے وہ کھا رہے ہو, اس سے تمہارا حافظہ خراب ہو گیا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. انہوں نے جناب دوسرے دن دھو کر گوشت کھایا, آہستہ آہستہ ان کا حافظہ واپس آیا. یہ کھانے کے مضرات جو یعنی سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ صحت پر بھی پڑتے ہیں, اور اسی طرح سے روحانی صحت بھی اور جسمانی صحت بھی. بہت ساری بیماریاں, حتیٰ کہ مثلا حرام کھانے کی وجہ سے بعض احادیث بھی اور حقیقت بھی ہیں. اگر بعض لوگ مردہ گوشت کھا لیں تو ممکن ہے کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہو جائیں. یہ حدیث میں ہمیشہ اولاد کی نعمت سے محروم ہو سکتا. حدیث پیغمبر ہے, اگر کسی نے مردہ گوشت کھا لیا, بعض وقت ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, ایسے جراثیم ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے, اسلام اس سے بہت زیادہ آگے ہے. لہٰذا تم اولاد کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے. تو عزیزان گرامی, اب حرام سے کیسے بچا جائے اس کا حل ہے. دیکھیے بہت ساری جو حرام کی چیزیں انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے, صحت بھی جاتی ہے, جسمانی صحت بھی, روحانی صحت بھی, دونوں صحتیں تباہ ہو جاتی. وہ کیا؟ لذت کی وجہ سے. انسان لذت پرست ہو جاتا ہے. وہ لذت کی وجہ سے چند منٹ کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے صحت کو برباد کر دیتا. جب صحت ہی نہیں رہے گی تو لذت کہاں ملے گی؟ یہ لذت پرستی جو ہے یہ خود ایک رکاوٹ ہے. گناہ میں جانے کی ایک بڑی وجہ لذت ہے. آپ دیکھیے اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں اعتدال ہے. بہت زیادہ نہ میٹھی ہے نہ بہت زیادہ, کوئی اللہ کی چیز بنی ہوئی آپ دیکھیں اس میں نقصان نہیں ہے. جسے گارلی فوڈ کہتے ہیں, آپ کھائیے آپ مریض نہیں ہوں گے. مریض جو ہم ہوتے ہیں وہ انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں سے, پکوڑے کھانے سے, سمبوسے کھانے سے, ہاں چٹپٹا کھانے سے, اسے بیمار ہو جاتے ہیں. اللہ کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں اب بیمار نہیں ہوں گے. بھائی اللہ کیا ہم سے زیادہ چٹپٹی چیزیں نہیں بنا سکتا تھا کہ وہ درخت لگا دیتا سمبوسے کا, ہمیں لینا ہی نہیں پڑتا. ہاں جی, پکوڑوں کا درخت لگ جاتا. اللہ اس سے لذیذ کھانے جو ہم بنا رہے ہیں بنا سکتا تھا, مگر وہ حکیم ہے, وہ جانتا ہے اس میں نقصان ہے تمہاری صحت کے لیے, جسمانی صحت کے لیے بھی, روحانی صحت کے لیے بھی. اب یہ بیچارے بورچی سب ان پڑھ ہوتے ہیں,
وہ اتنے مسالے ڈالتے ہیں, کسی مسالے کا سائیڈ ایفیکٹ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, وہ تو چٹپٹے بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. ہم نے صرف لونگ کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے انٹرنیٹ گوگل میں جا کے دیکھا تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے, 7-8 سائیڈ ایفیکٹس تھے. اب یہ مرغی مسالہ, مچھلی مسالہ, 10-20 قسم کے مسالے ہوتے ہیں, پتہ نہیں وہ ہمارے کڈنی کا کیا حشر کرتے ہیں, لیور کا کیا حشر کرتے ہیں, اور اسٹومک کا کیا حشر کرتے ہیں. صلوات پڑھی محمد ایمان. ہاں جی. اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہیں پیٹر برو میں ایک خاتون جو تھی وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی. کسی نے یہ نسخہ دیا کہ گاڈلی چیزیں کھاؤ, سبزی فروٹ پر آ گئی, وہ بھی اسٹیم ابلی ہوئی. وہ 40 دن میں اس نے کچھ بھی نہیں کھایا, وہ آرام سے بستر سے, یہاں لا علاج کر دیا تھا, انگلینڈ کے ڈاکٹروں نے, چلنے پھرنے لگی. یہ بتا رہا ہوں, یہ ساری بیماریاں جو ہم اپنی خود جہالت کی وجہ سے, لذت پرستی کی وجہ سے کرتے ہیں. وہ 2 منٹ کی لذت ہوتی ہے, 10-20 سال ہماری عمر ضائع ہو جاتی ہے, بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو پہلے پیٹ پر کنٹرول ہے. جو ابھی پیٹ پرست ہے وہ خدا پرست کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھی محمد ایمان. ہاں جی. پیٹ پرست انسان حقیقت میں خدا پرست نہیں. لذت پرست انسان وہ لذت کا پجاری, اس کا خدا اس کی لذت, اسی لیے گناہ کرتا ہے, اسی لیے زنا کرتا ہے, اسی لیے حرام کرتا ہے. لذت پرستی کو ختم کیا جائے تبھی یہ منزل ملے گی خدا پرستی. کیا کیا جائے؟ 40 نکالیں. قرآن میں حضرت موسیٰ نے 40 نکالا تو کلیم اللہ بنے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کے نبی ہیں, معصوم نبی ہیں, مگر 40 دن گئے کوہ طور پر اور ایک 40 نکالا, صرف پانی پیا, بعض روایتوں میں ہے, تو کلیم اللہ بنے. تو جب موسیٰ نبی بغیر زحمت کے, بغیر 40 کے کلیم اللہ نہیں بن سکتے, تو ہم بغیر 40 کے عارف باللہ کیسے بن سکیں گے؟ صلوات پڑھی محمد ایمان. ہاں جی. کچھ لوگ بیچارے اس نعمت سے محروم ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, زندگی میں کبھی 40 نکالا ہی نہیں ہے. 40 کیا ہوتا ہے؟ 40 دن. دیکھیں اپنے قوت ارادی کو بڑھائیں. مثلا کہیں کہ بھئی ابھی 40 دن میں کچھ نہیں کھاؤں گا. کیا کھاؤں گا؟ صرف اسٹیم فوڈ کھاؤں گا یا صرف فروٹ کھاؤں گا, مگر وہ جو اس میں صحت کے سارے وٹامنس منرلس آپ کو مل جائیں عقل کے مطابق. اب دیکھیں آپ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں. سمبوسہ دیکھ کر منہ میں پانی تو نہیں آتا ہے, مرغی دیکھ کر پھر تڑپتے تو نہیں ہے. یہاں پتہ چلے گا آپ کنٹرول کتنا کر سکتے ہیں, کتنا پیٹ کے غلام ہیں اور کتنا خدا کی طرف مائل ہیں. یہ آہستہ آہستہ یہ چیز ڈیولپ ہوگی, کیونکہ جب تک اس پر کنٹرول نہیں ہوگا انسان اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا. لذت سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب یہاں ایک عارف باللہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا بڑا عمدہ شعر ہے. فرماتے ہیں اگر ترک لذت را لذت بدونی, دیگر لذت را لذت نہ دونی. فارسی کا جملہ ہے. کہتے ہیں اگر تم لذت چھوڑو اور ایک مرتبہ یہ لذت چھوڑنے کا مزہ چکھو تو پھر اس لذت کے قریب ہی نہیں جاؤ گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو نے ایک 40 نہیں نکالا, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ترک لذت میں کیا لذت ہے. تم تو حیوانی لذت تک محدود ہو, منزلیں اس سے بہت بلند ہیں. عارف کو خدا کی طرف سے لذت ملتی ہے, وہ ابدی لذت ملتی ہے, یہاں بھی ملتی ہے, قبر میں بھی ملتی ہے, قیامت میں بھی ملتی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل. اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے, یا حیوانی لذتوں تک محدود رہو یا ابدی لذتوں کو حاصل کرو. تو پہلے ان لذتوں کو ترک کرنا پڑے گا. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے 30 قرآن میں ہے 30 دن کے لیے 40 تھا, مگر انہوں نے کیا کیا, 30 دن سے انہوں نے اپنے, یہ روایتوں میں ہے کہ مسواک دے دیا کہ میرے منہ میں بدبو نہ آ گئی ہو, کیونکہ 30 دن سے کچھ نہیں کھا رہے تھے, پانی پہ گزارا تھا. اللہ کے ذکر سے ہی اللہ انہیں طاقت دے رہا تھا. تو جو مسواک دیا تو اللہ نے کہا 10 دن اور بڑھا دو. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم اپنی ذات کی طرف متوجہ کیوں ہوئے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. 40 کا تو مقصد یہ ہے کہ خدا کے عشق میں ڈوب جا, بھول جا کہ تو کون ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ 40 دن وہاں گزرتے ہیں تو کلیم اللہ بنتے ہیں. تو عزیزان گرامی, آج ہم حیوانیات پر زیادہ بڑھ گئے, حیوانی لذتوں میں مبتلا, اسی لیے بیمار, اسی لیے ہارٹ اٹیک, اسی لیے شوگر. یہ سارا لذت پرستی کا نتیجہ ہے. یہاں بھی 10-20 سال عمر پہلے مر جاتے ہیں اور ادھر کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتے. صلوات پڑھی محمد و آل. پیٹ پر کنٹرول.
پہلی منزل ہے. شکم پرست کو خدا نورانی لذتیں نہیں دیتا. پہلے شکم پرستی، پیٹ پرستی سے بچیں. اس کے بعد ہے زبان. یہ اس سے بھی خطرناک ہے کہ زبان کے گناہ جو ہیں وہ علماء نے 100 سے زیادہ لکھے، اور کبیرہ گناہ 40 ہے، ان میں سے 17 گناہوں کا تعلق زبان سے. سب سے خطرناک عضو انسان کے بدن میں زبان ہے. فتنہ فساد اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، طلاق اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، قتل اسی کی وجہ سے، جنگیں اسی کی وجہ سے، جھوٹی گواہیاں اسی کی وجہ سے، نبیوں پر تہمتیں اسی کی وجہ، جھوٹے مذہب اسی کی وجہ سے. یہ کیا کیا گناہ ہیں جو زبان یہ چھوٹی ہے مگر کتنے گناہ انسان انجام دیتا ہے. زبان کی طہارت بہت زیادہ اہم ہے. اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا یہ ہے کہ جب 40 آپ نکالتے ہیں، 40 دن مسلسل ذکر کرتے ہیں، اس میں ایک ذکر بھی ہونا ہے، آیت قرآنی بھی، پورا ایک پروگرام ہے جو انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ذکر کریں گے. صرف یہ نہیں کہ صرف کھانا پینا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ ذکر کی بھی ضرورت ہے، مگر زبان پہ کنٹرول بہت ضروری ہے. تو کس طرح 40 دن اگر آپ 40 نکالنا چاہتے ہیں تو عہد کریں کہ واجب اور مستحب کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا. ختم. جی ہاں، ایک شہوت شکم ہے، پیٹ کی شہوت ہے، اور بولنے کی بھی شہوت بہت ہے. بہت سارے لوگ 5 منٹ چپ نہیں رہ سکتے، 10 منٹ چپ نہیں رہ سکتے. ہاں، بولنے کی بھی شہوت انسان کو. اب بات کریں تو واجب کریں یا مستحب کریں. حدیث ہے کہ 40 دن اگر کوئی زبان پہ کنٹرول ایسا کر لے کہ یا واجب یا مستحب، تو خدا اسے ایسا علم دے گا کہ اس کے وجود سے حکمت کے چشمے پھوٹنے لگیں گے. دیکھیے، یہ ہے زبان. انسان زبان جب چپ ہوگی تو یہ عقل کی زبان کھلے گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جتنے بڑے بڑے مفکر ہیں، فلسفی ہیں، یہی زبان پہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے، اور فکر کی زبان ان کی کھلتی جاتی ہے اور بڑے بڑے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں. لہذا جب یہ دوسری منزل ہے کہ زبان پہ کنٹرول ہو جائے تو یقیناً پھر حکمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں. صلوات پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی نادیتک. مناجات شعبانیہ کے جملے ہیں. یہ دعا وہ ہے جو ہر معصوم نے تلاوت فرمائی ہے. اے خدا، جب میں دعا مانگوں تو میری دعا سن لے. جب میں تجھے ندا دوں تو میری ندا سن لے. بعض لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے خدا ان کی آواز سننا پسند نہیں کرتا. خدا انہیں دعا کی توفیق نہیں دیتا.
اگر کبھی دعا مانگنے آتے ہیں تب بھی خدا کہتا ہے فرشتوں انہیں جلدی دے دو، میں ان کی آواز سننا پسند نہیں کرتا۔ آئے خدا میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے لذت دعا سے محروم نہ کرنا۔ اے خدا تجھے اس لحظے کا واسطہ جب مولا حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، آئے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادار عباس سلمدار نے کربلا میں وفا کی حد کر دی۔ یہ وفا کا درس عباس نے اپنی والدہ سے سیکھا تھا۔ آئے ام البنین عباس کی والدہ جب کربلا سے یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آیا، عباس کی والدہ نے سوال کیا بتاؤ میرا مولا حسین کہاں ہے؟ راوی نے کہا ام البنین تیرے سارے بیٹے مارے گئے۔ فرمایا میرے بیٹے حسین پہ قربان ہو، بتاؤ زہرا کا لال کہاں ہے؟ آئے زہرا کا لال کہاں ہے؟ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، امام نے فرمایا دادی اماں میں بیمار تھا، بستر پہ تھا، مگر میں اتنا جانتا ہوں آخری بار بابا کو گھوڑے پہ سوار کرانے والی پھپھی زینب تھی، پھپھی زینب تھی۔ بس اتنا سننا تھا عباس کی والدہ کا جسم کانپنے لگا، ہاتھ سے عصا گر گئی، نجف کی طرف منہ کر کے یا علی میری فریاد سنو۔